بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ سلام و درود ہو سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور وہ تمام حضرات پر جو آپ کے راستے میں چلتے ہیں ان پر۔ عزیز ساتھیو، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھک کو قبول فرمائے، جزاک اللہ، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اس کے نتیجے میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم کل کی مجلس میں ایک موضوع کا آغاز کیے تھے جس کا عنوان تھا فتنہ انکار حدیث، اور اس موضوع کو لے کر ہم نے یہ بتایا تھا کہ سنت کے انکار کرنے والے ہمارے معاشرے میں کچھ کم نہیں ہیں، مختلف ان کے رنگ ہیں، مختلف ان کے ذہن ہیں، اور مختلف ان کے رویے ہیں۔ خاص طور پر جو نیا جنریشن سر اٹھا رہا ہے، ان کے درمیان یہ باطل افکار بڑے آسانی سے جڑ پکڑ لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان موضوعات پر گفتگو کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی بھی چیز کی حفاظت ہونی ہو تو سب سے پہلے وہ ایمان کی ہونی چاہیے۔ جانوں کی، بستیوں کی، شہروں کی، گھروں کی حفاظت بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے حفاظت ہوتی ہے ایمان کی۔ اگر ایمان سلامت تو جہان سلامت، ایمان سلامت تو جان سلامت۔ تو یہ وہ باطل فرقے ہیں جو آپ کے ایمان کو ڈھا دیتے ہیں، آپ سے آپ کا ایمان چرا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان موضوعات کو بڑے غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا اور دوسروں تک پہنچانا بہت ہی ضروری ہے۔ اگرچہ کہ بعض باتیں اس میں تھوڑی گہرائی سے آ جاتی ہیں، بعض باتیں میں مانتا ہوں کہ عوام کے لیے ان باتوں کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن ان باتوں کو کم از کم سرسری طور پر اپنے ذہن میں رکھنا، اتنی معرفت رکھنا کہ ایسی بھی کوئی چیز ہے بازار میں جو لوگوں کو ان کے ایمانوں میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، یہ بھی کم از کم معلوم ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اب جو لوگ زمانوں سے بیانات سنتے ہیں، زمانوں سے ان چیزوں کو جانتے ہیں، تو انہیں ان مسائل کو سمجھنے میں دقت ہونی نہیں چاہیے۔ تو جب آپ نے ان باتوں کو سن لیا تو چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ کل کی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ سنت کا انکار کرنے والے، ان کے کیا دلائل ہیں اور ان دلائل کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، ان ساری باتوں کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو کل ایک وقت کی تنگی کی وجہ سے ایک موضوع رہ گیا، ایک ٹاپک رہ گیا، یا پھر ایک پوائنٹ رہ گیا۔ اس پر گفتگو کرنے کے بعد ہم سنت کے انکار کرنے والوں کی جو دوسری ویرائٹی ہے اس پر بھی تھوڑی بہت روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، یہ جو سنت کا انکار کرنے والے ہیں، منکرین سنت ہیں، منکرین حدیث ہیں، وہ ایک شبہ، ایک ڈاؤٹ یہ بھی کریٹ کرتے ہیں کہ دیکھو وہی تو صرف اللہ کا کلام ہے، وہی صرف اللہ کا کلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہی ہے، تو معلوم ہوا کہ جو وہی ہے وہی صرف قرآن ہی ہے، اور اسی کی اتباع ہونی چاہیے، اور وہی صرف قرآن ہے، وہی قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اب یہ ظاہر سے بات بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو وحی رہی اس میں سے ایک حصہ قرآن ہے اور ایک حصہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا وہ بھی وحی کے ذریعے سے، لیکن وہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال دیکھ لیجئے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم اس سے پہلے جو قبلے پر عمل کر رہے تھے اس قبلے کو اللہ نے بنایا تاکہ تم میں سے دیکھیں کہ کون ایمان پر ہے۔ تو وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس قبلے کو بنایا جس پر تم ہوا کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ قبلے سے جڑا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے رویش پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ہے نا۔ ایک لمبی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد بیت المقدس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ یہ جو قبلہ ہے یہ یہودیوں کا بھی ہے، تو مدینے میں جو یہودی تھے وہ بھی اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبلے کی تحویل کا حکم نازل کیا تو قبلہ بدل گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔ اب جب ایسا ہو گیا تو وہاں پر فتنے کرنے والوں نے بہت ساری باتیں بتائی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی باتوں پر رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ قبلہ جو دوسرا قبلہ جو کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں اسے بھی ہم نے بنایا، اور اس سے پہلے جو تو جس قبلے کی طرف تم پڑھتے تھے جسے ہم نے بنایا وہ ایک آزمائش تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی والی جہت، پہلے والا جو قبلہ تھا اس کے بارے میں کہا کہ ہم نے بنایا۔ اگر آپ پورا قرآن پڑھیں گے کہیں پر بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم پورے قرآن میں ہے ہی نہیں، کہیں پر بھی قرآن میں اس کا ذکر ہے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پہلا قبلہ بنایا تھا تمہیں بیت المقدس کی طرف دیکھ کے پڑھنے کا، تو حکم کہاں ہے قرآن کے اندر؟ تو معلوم ہوا کہ وہی قرآن بھی ہے اور قرآن کے علاوہ اور بھی ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ اور دوسری بھی وہی ہوتی تھی، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اعطیت القرآن مثلہ ومعہ، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جیسا اور بھی دیا گیا، یعنی سنت احادیث۔ تو اس آیت میں پہلے قبلے کی طرف اللہ نے کہا کہ ہم نے بنایا، جبکہ پہلے قبلے کا حکم پورے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، تو معلوم ہو گیا پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی ہوئی، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں۔ تو اس میں بات پتہ چل گئی کہ قرآن ہی وہی نہیں ہے، قرآن کے علاوہ بھی وہی ہے۔ اور ایک مثال سن لیجیے گا، یہ بنو نذیر کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چڑھائی کی، ان لوگوں کے علاقوں پر حملہ ہوا، تو یہ لوگ گئے ایک کیسل میں، یہ چھپ گئے، ایک قلعے کے اندر چھپ گئے، اور اس قلعے کے آس پاس بہت سارے جھاڑ پیڑ تھے۔ تو قلعے کے پاس پہنچنے کے لیے مسلمانوں نے وہاں کے بعض پیڑوں کو کاٹا، بعض درختوں کو کاٹا، اور اس کے بعد وہ قلعے کی طرف پہنچ گئے۔ تو یہودیوں نے شور مچایا، کہا کہ یہ کیسی چیز ہے کہ مسلمان دیکھیے اب درختوں کو کاٹ رہے ہیں، حالانکہ کہتے تھے کہ درختوں کو کاٹنا جائز نہیں، اب دیکھو یہ درختوں کو کاٹ چکے ہیں اور کاٹ کر آگے آ رہے ہیں۔ تو یہودیوں نے شور مچایا، تو اللہ دیکھیے قرآن میں کہتا ہے وَمَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے کہ تم نے جو پیر کاٹے، درختوں کو کاٹا، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اب پیر کاٹنے کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ درخت کاٹنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ جب یہ یہودیوں کو رد کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ ہمارے حکم سے انہوں نے کاٹا، وہ حکم ہے ہی نہیں قرآن میں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں وحی کے ذریعے سے پہنچائی جاتی تھی جو کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ تو ایک اہم نقطہ عزیز ساتھیوں، جی عام شبہ ہے، ایک ڈاؤٹ ہے جو کریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہی تو صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی وہی نہیں، بات یہ ہے کہ قرآن وہی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ساتھ زمانہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکے کے جو درختوں کو کاٹنا نہیں چاہیے، وہاں کے پودوں کو کاٹنا نہیں چاہیے، وہاں کے جانوروں کو کھداڑنا نہیں چاہیے، ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے بارے میں ساری باتیں بتائی، تو کہا کہ یہاں کے گھاس کو بھی کاٹنا نہیں چاہیے۔ تو اتنے میں عباس بن عبد المطلب اٹھ کر کہا یا رسول اللہ، اگر ہم گھاس نہیں کاٹیں گے تو ایک خاص قسم کی گھاس ہے جسے اذخر کہتے ہیں، وہ ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں،
تکیوں میں رکھتے ہیں، اور دوسری چیزوں میں اذخر کا وہ پودا، اذخر کا وہ گھاس استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول ہم نہیں کاٹیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو اذخر تو اس کی ہماری ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا الاذخر، اذخر کے علاوہ تم کاٹ سکتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فوراً یہ حکم دے دیا اذخر کے علاوہ فوراً کاٹ سکتے؟ اس امیڈیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیسے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں؟ تو اہل علم نے کہا کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تیزی سے آ جاتی تھی، کبھی منٹوں میں سیکنڈز میں آ جاتی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرکھ سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ بھی اور بھی وحی کی شکل میں بہت ساری باتیں نازل ہوتی تھی، جو حدیث اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو چلیے ہم نے اس پوائنٹ کے ساتھ تقریباً اس اہم موضوع کے اہم شبہات کو کور کر لیا۔ منکرین سنت، سنت کا انکار کرنے والے، ان کے کیا ڈاؤٹس ہیں، تقریباً ہم نے اہم ڈاؤٹس ہم نے دیکھ لیے۔ اب چلیے ہم دوسری قسم کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دوسری ویرائٹی ہے، وہ ویرائٹی کیا ہے؟ اس ویرائٹی کو سمجھنے کے لیے تھوڑا آپ اپنے ذہن کو گھوٹنا پڑے گا، ہر بار قصے کہانیاں نہیں، تھوڑی بھی باتیں علمی بھی آپ کے سامنے لانی پڑتی ہے۔ یہ جو دوسری ویرائٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سنت کو تو مانتے ہیں، لیکن سنت میں جو احادیث ہیں انہیں ہم نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس کی دو قسمیں ہیں، غور سے سنیے گا۔ ایک قسم ہے جسے متواتر کہتے ہیں، ایک قسم ہے آحاد۔ شاید اسے پہلے بھی گفتگو آئی تھی، اب تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والے 1 2 3 10 15 20 25 نہیں، ایک بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، ایسی تعداد میں ہوتے ہیں کہ ان کا کسی جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہیں۔ اس قسم کی خبر کو کہتے ہیں متواتر۔ جیسے متواتر احادیث میں جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان میں روزہ رکھنا، حج کے موسم میں حج کرنا، یہ جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ احادیث جو آئی ہیں، ان احادیث کو اہل علم کہتے ہیں متواتر درجے والی احادیث ہیں۔ مطلب یہ کہ اس میں کوئی ایک آدمی کی روایت، 2 آدمی کی روایت نہیں، امت سالہ سال ہر زمانے میں، ہر دور میں ایک بہت بڑی تعداد اس پر عمل کرتی رہی۔ اب اسی کے لیے حدیث چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے بھائی جا کے حدیث چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امت اس پر جیسے مسلمان آئے اس وقت سے نماز چل رہی ہے نا۔ اسے کہتے ہیں متواتر، جس کا انکار ممکن نہیں، اور اسے جنہوں نے بیان کیا ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہیں۔ ایک چھوٹی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ملک ہے جسے کہتے ہیں امریکہ، ایک ملک ہے جسے کہتے ہیں امریکہ۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی امریکہ گئے نہیں ہیں، لیکن کیا ہم مانتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ بھائی امریکہ وغیرہ کوئی ملک نہیں تو ہم ہنسیں گے اس پر، کہیں گے کیسے نہیں، ملک ہے بھائی صاحب، ملک ہے۔ تو یہ ملک ہے، یہ خبر ہم تک کیسے پہنچی؟ ایک آدمی نے آ کے کہا، 2 آدمی نے کہا، نہیں یہ ہمارے پاس خبر پہنچی ہے، زمانہ در زمانہ لوگ آئے اور یہ خبر ہماری زندگی میں داخل ہو گئی۔ اس کا انکار ممکن نہیں ہے، حالانکہ خبر کے ذریعے سے آیا، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں۔ ہم جب بلکہ بڑے ہوئے تو یہ ہم نے سنا بڑوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ایک ملک ہے، اس کا نام امریکہ ہے، فلاں ہے، وہاں وہ ہوتے ہیں، وہاں فلاں ہوتے ہیں، ہے نا، وہاں ظلم کرتے ہیں لوگ، جو بھی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، حالانکہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ تو اس قسم کی خبر کو متواتر کہتے ہیں۔ انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں مثال کے طور پر بینن ایک ملک ہے، آپ میں سے اکثر لوگ کہیں گے بینن زندگی میں پہلی مرتبہ سننا ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو بینن ایک ملک کے بارے میں جانتے ہیں؟ بینن ایک ملک ہے افریقہ کے اندر، ٹوگو، بینن، اس کے بعد غانا کے قریب ایک بستی ہے نا۔ تو بینن ایک ملک ہے، اس کے بارے میں آپ کو خبر پہنچی نہیں ہے نا، پہلی مرتبہ میرے منہ سے سن رہے ہیں۔ تو یہ خبر میں نے آپ کو پہنچایا، میں کہوں ایک آدمی ہوں، تو یہ خبر متواتر آپ کے پاس اب تک نہیں ہوئی۔ اب آپ گئے ہو، پھر نیٹ میں چیک کیا، آج مولوی صاحب نے بینن کہا تو بینن ہے کوئی چیز، جا کے نیٹ میں دیکھا، اس کے بعد کتابیں پڑھی، لوگوں سے پوچھا، بعد میں معلوم اچھا واقعی ایک بستی ہے بینن، ہے نا۔ تو وہ چیز بعد میں آپ کے لیے متواتر ہو جاتی ہے۔ تو متواتر اس قسم کی حدیث کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہوتے ہیں جس کا انکار کرنا ممکن نہیں انکار آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے قرآن ہم تک پہنچا، متواتر ذریعے سے پہنچا،
نماز ہو گئے، جو اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، وہ متواتر درجے سے ہم تک پہنچی ہیں جس کا انکار ممکن نہیں۔ یہ ایک دو نے روایت نہیں کیا، بلکہ بہت بڑی جماعت جس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ اس قسم کی حدیث کو کہتے ہیں متواتر۔ اس کی دوسری قسم ہے، اس کی اور ایک اپوزٹ قسم ہے جسے کہتے ہیں آحاد۔ آحاد ان احادیث کو کہتے ہیں جن کے روایت کرنے والے لمیٹڈ ہیں، 1 2 3 4 5 15 20 لمیٹڈ ہیں۔ ان لوگوں نے روایت کی، وہ علم ہمارے پاس آیا تو ہم نے مانا۔ جیسے آپ نے سنا، کیا سنا آپ نے؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک حدیث ہے، روایت کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے علقمہ سے سنا، وہ بات آگے بڑھی۔ عمر بن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، عمر بن خطاب سے دوسرے تابعین تبع تابعین نے سنا، یہاں تک نے بخاری سنا۔ تو یہ جو عمر بن خطاب کی روایت ہے، یہ ایک راوی ہیں، ان کے ذریعے سے ایک انفارمیشن آپ کے پاس پہنچا ہے، صحیح سند ہے، صحیح روایت ہے۔ آپ اسے مانیں گے نہیں مانیں گے؟ مانیں گے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، ثابت شدہ حدیث ہے۔ تو ایک لمیٹڈ نمبر، یہ ایک نے روایت کی، 2 نے روایت کی، 4 نے روایت کی، 10 نے روایت کی، 15 نے روایت کی، ایک لمیٹڈ نمبر میں روایت کرنے والے روایت کرے، وہ روایت آپ تک پہنچی، تو اس قسم کی حدیث کو کہتے ہیں آحاد۔ اس قسم کی حدیث کو کہتے ہیں آحاد۔ اسلام میں آحاد احادیث کی تعداد مور دین 80% ہے۔ احادیث کے کلیکشن میں پورے کتنے احادیث ہیں؟ پوری احادیث آپ ریپیٹیشن نکالیں گے، ضعیف کو نکالیں گے، موضوع کو نکالیں گے، صرف وہ احادیث جو صحیح ہیں، قابل اتباع ہیں، ان احادیث کو آپ جوڑیں گے تو 20,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ کتنے؟ 20,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ جھوٹی گڑی ہوئی حدیثیں، ضعیف حدیث جمائیں گے تو وہ جاتی ہیں 3-4 لاکھ تک۔ ریپیٹیشن اگر آپ سب ملا لیں گے تو 3-4 لاکھ تک جاتی ہیں، ہے نا۔ تو بعض حدیث کو ریپیٹ کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو انما الاعمال بالنیات کو پورے بخاری کتاب میں 17 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے، 17 ٹائمز ریپیٹ کیا ہے۔ تو ریپیٹیشن وغیرہ نکالیں گے تو 20,000 سے زیادہ احادیث نہیں ہیں۔ یہ جو 20,000 احادیث ہیں، یہ آپ کتب ستہ میں پوری احادیث کو دیکھ لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ کتب ستہ کی جو احادیث ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی، یہ جو 6 احادیث کی کتابیں، اس میں تقریباً 95% احادیث اس میں آ گئی ہیں۔ یہ اہل علم نے کور کر دیا ہے۔ تو پورے اسلام سے ریلیٹڈ احادیث اس کلیکشن میں موجود ہے، اس لیے اسے کتب ستہ کہا جاتا ہے، اور ان کتابوں کو عام طور پر پڑھا جاتا ہے، ورنہ احادیث کی کتابیں 100 سے زیادہ ہیں۔ احادیث کی کتابیں 100 سے زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے یہ 6 کتابیں انہوں نے ہر حدیث کو کور کر لیا ہے، تو اس لیے ان کتابوں کو پہلے پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ نے احادیث آحاد کو تو سمجھ لیا۔ احادیث متواتر، جیسے میں نے بتایا، ایک بڑی تعداد روایت کرتی ہے، ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہیں اور اس کا انکار کرنا بھی ممکن نہیں۔ اور آحاد وہ روایتیں ہیں، وہ احادیث ہیں جن کے راوی معلوم ہیں، گنتی کے چند ہیں، لمیٹڈ ہیں، اور وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں، ہے نا۔ تو اس قسم کے احادیث کو کہتے ہیں احادیث آحاد۔ یہ تقسیم میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا؟ اچھا، یہ بھی آپ نقطہ جان لیجئے گا، متواتر ضعیف ہو ہی نہیں سکتی، متواتر ضعیف ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ سنے آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ نے جیسے ہی سنا آپ کو یقین ہو گیا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ امریکہ ایک ملک ہے، یقین ہے کہ شک ہے؟ نہیں، چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ فون لگا کے پوچھیں گے کوئی رشتہ دار، امریکہ واقعی ہے نا، یہ بستیاں ہیں، ضرورت نہیں ہے، یقین تک پہنچ گیا آپ، کیونکہ اتنی مرتبہ آپ نے سنا ہے اسے، ہے نا۔ تو جب متواتر سے کوئی خبر پہنچتی ہے تو آپ یقین کو پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے آپ کے سر کے اوپر آسمان ہے، پیر کے نیچے زمین ہے، 1+1 4 ہے، 1+1 2 ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، یہ یقین کے درجے کو انکار ممکن نہیں ہے۔ تو احادیث متواترہ جو ہیں، یہ آپ کو سیدھے سیدھے یقین دیتی ہیں، علم یقین آپ کو ملتا ہے، تو اس میں چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث متواتر معلوم ہو گئی، ضعیف ہونے کے امکان نہیں، سیدھے سیدھے آپ مانیے، ٹھیک ہے۔ جب احادیث آحاد آتی ہیں تو وہ آپ کو یقین، علم یقین نہیں دیتی، وہ آپ کو دیتی ہے علم ظن۔ جب تک آپ اس میں تحقیق نہیں کر لیتے اور دوسرے احادیث جمع ہوتی نہیں، تب تک وہ یقین کے درجے کو نہیں پہنچتی، تب تک وہ
یقین کے درجے کو نہیں پہنچتی. جیسے میں نے آپ کو ایک ملک کا نام بتایا, آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں, ابھی وہ یقین کے درجے کو پہنچے نہیں. آپ گئے, تحقیق کیا, کئی دن آپ نے سنا, بار بار سنا, وہاں کے لوگوں کو دیکھا, پڑھا, بعد میں آپ کو یہ جو شک ہے, احتمال زن جو ہے, یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے, یہ ساری محنتیں کرنے کے بعد. تو احادیث جو متواتر ہیں اس میں یقین ہے, شک نہیں. احادیث جو آحاد ہیں اس میں کیا ہے, یہ آپ کو علم زن دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس میں کبھی حدیث صحیح ہوتی ہے, کبھی حدیث حسن ہوتی ہے, کبھی حدیث ہوتی ہے ضعیف. حسن, صحیح, ضعیف, یہ 3 ورائٹیز کے احادیث آحاد میں ہوتے ہیں. آحاد کی روایتوں کو چیک کیا جاتا ہے, اس میں صحیح ہونے کے لیے جو کنڈیشنز ہیں اس میں اسے امپلیمنٹ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ صحیح حدیث کے پورے کنڈیشنز اس میں پورے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد محدثین کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ روایت صحیح ہے. متواتر میں نہیں, یہ صرف آحاد میں صحیح ہونا, ضعیف ہونا, موضوع ہونا, یہ سب کچھ ہے. یہ سب کچھ کہاں چلتا ہے؟ آحاد کے کلیکشن میں چلتا ہے. اور میں نے بتا دیا کہ احادیث کے کلیکشن میں مور دین 80% کیا ہے؟ آحاد روایتیں ہیں. تو آحاد روایت میں صحیح, ضعیف, حسن, یہ سب آحاد روایت میں. یہ بھی آپ سمجھ میں سن لیجئے ضمن میں, حدیث کب صحیح ہوتی ہے, ایک حدیث کب صحیح ہوتی ہے, کب کہیں گے کہ بھائی صحیح, کب کہیں گے ضعیف. صحیح کا مطلب کیا ہے؟ صحیح کا مطلب کیا ہے؟ صحیح کا اصل مطلب ہے تندرست ہونا, ہے نا. صحیح کا اصل مطلب ہوتا ہے صحیح مریض, مریض آدمی, سک آدمی, صحیح آدمی صحت مند آدمی. تو صحیح کہتے ہیں صحت مند کو. حدیث کو اس لیے صحت مند کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کمزوریاں نہیں ہوتی. اچھا, کمزوریاں سے باہر نکالنے کے لیے محدثین نے کہا کہ بھائی اگر کسی حدیث میں 5 کنڈیشنز آ جائیں, منطبق ہو جائیں, وہ حدیث صحیح ہے. پہلا کنڈیشن کیا ہے؟ یہ جو راوی ہے نا, جو حدیث روایت کرتا ہے, وہ عدل ہو. وہ کیا ہو؟ عدل ہو. عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کا مطلب یہ کہ اس کی دیانتداری اور اس کے اخلاق دو بھی اچھے ہوں, تب جا کے اسے کہتے ہیں عدل. اس کے دین کو چیک کیا جائے گا کہ یہ دیندار ہے کہ نہیں ہے, یہ نماز کا پابند ہے کہ نہیں ہے, روزے کا پابند ہے کہ نہیں ہے, اسلام کے واجبات پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے نا. اس کے دین کو چیک کیا جائے گا. نمبر 2, اس کے اخلاق اچھے اخلاق ہوں, کبھی اس سے جھوٹ ثابت نہیں ہو, کبھی اسے بد اخلاقی ثابت نہیں ہو, اور بڑے گناہ اسے سرزد نہیں ہوئے ہوں, ہے نا. اخلاق اس کے اچھے ہوں, اس سے بڑے گناہ سرزد نہیں ہوئے ہوں, اور آدمی کبھی جھوٹ بولا ہوا پکڑا نہیں گیا ہو. سبحان اللہ. ایک راوی عدل ہونے کے لیے دیکھیے یہ 2 کنڈیشنز ہیں. تو ایسے ہمارے پاس 5 لاکھ راویوں کی زندگیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے کسی نہ کسی اعتبار سے تعلق قائم کر لیا. تو محدثین نے وہ صاحب کی ہسٹری نکال ڈالی, فوراً چیک کرتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی فلاں بستی میں فلاں دن پیدا ہوئے, فلاں دن پیدا ہوئے, فلاں کے شاگرد ہیں, یہ فلاں کے استاد ہیں, انہوں نے ایک لکھا ہے, وہ لکھا ہے, اور ان سے جھوٹ کبھی ثابت نہیں ہے اور کبھی بد دیانتداری ثابت نہیں ہوئی. تو اس کے بعد محدثین انہیں گریڈ دیتے ہیں. جیسے آپ کپڑے سینے کے بعد کپڑے کا ایکسپرٹ جا کے بولتا ہے ریجیکٹڈ, ایکسیپٹڈ, ریپیئر, گریڈ لگاتے ہیں نا, ویسے روات پر محدثین گریڈ لگاتے ہیں, اور گریڈ 10-15 ہیں. ثقہ, ثقۃ الثقہ, جبل الحفظ, ہے نا. ایسے صدوق, یعنی 60% ٹھیک ہے نا. لین, ہاں 50% ٹھیک ہے, 50% ڈاؤٹ. تو 10 سے 15 گریڈ ہیں جو لگاتے ہیں. آپ ڈکشنری تو جانتے ہوں گے, جس میں الفاظ آپ دیکھتے ہیں, فلاں لفظ کا معنی چاہیے تو گئے آپ ڈکشنری میں, آپ نے کھولا, دیکھا ڈکشنری میں کیا معنی ہے نا. تو اس طریقے سے یہ جو 5 لاکھ راویاں ہیں, ان کے ناموں کی ڈکشنریاں ہیں. ان ڈکشنری میں آپ جائیے, آپ ان چیک کریے, یہ ایک نام والے 1000 سے زیادہ ہوں گے. مثال کے طور پر کسی کا نام ابراہیم ہے, آپ جا کے چیک کریں گے ابراہیم 1500 ہیں. اس لیے اب ابراہیم کون ابراہیم, تو والد کا نام چیک کرنا ضروری ہے, اور پھر وہ والد کا نام بھی آئے گا. اچھا, ایک ابراہیم بن محمد, وہ 1000 ہیں. ابراہیم بن محمد بن اسماعیل, ہاں انہیں نکالیے. اس کے بعد ایک کہاں کے ہیں, کون سے قبیلے کے ہیں, تو ایک آدمی کے 4-5 نام ریکارڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ایگزیکٹ آدمی کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے.
تو اس طریقے سے یہ روات کے ڈکشنریز ہیں. اب اس ڈکشنری میں جائیں گے تو اس راوی کے بارے میں پورا ڈسکس کرنے کے بعد اہل علم بتائیں گے کہ بھائی یہ آدمی معتبر ہے کہ نہیں معتبر ہے. معتبر ہے تو کس درجے تک معتبر ہے. تو پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ راوی جو روایت کرتا ہے، جس نے حدیث سنائی ہے، وہ عدل ہو. جیسا کہ ہم جانتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے بخاری کی کتاب کھولی تو بخاری نے ایک روایت کی تو صرف روایت نقل نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ میں نے میرے استاد سے سنا. میرے استاد کا نام تھا ابن حمید، وہ ان کے استاد سے سنے جن کا نام تھا ابن علقمہ انہوں نے اپنے استاد سے سنا جن کا نام تھا عامش نے انہوں نے اپنے استاد سے سنا جن کا نام تھا سعید بن مسیب نے ان سے سنا، کن سے؟ ابو ہریرہ سے سنا. ابو ہریرہ کس سے سنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو اس طریقے سے وہ اب ایک کے استاد یہ سب جو چین ہے اسے کہتے ہیں راوی. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کے محفوظ ہے. یہ احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ جو 20,000 حدیث میں نے بتایا، ہر حدیث کا متن ہوتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، اور یہ جو متن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کرنے کے لیے بیچ میں راوی ہوتے ہیں. یہ جو حدیث کی کتاب لکھا ہے وہ اپنے استاد سے سنا ہوتا ہے، وہ استاد ایسے ہی جو ہے چین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے نا. یہ جو چین ہے، جتنے بھی لوگ اس چین میں، ان تمام کو کہتے ہیں روات. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی اگر روایت کرے تو اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ عدل ہو. عدل میں کیا ہے؟ اس کی دیانتداری کو دیکھا جائے گا، بد اخلاق کو دیکھا جائے گا. اور محدثین یہاں تک قید لگاتے ہیں کہ فلاں راوی ہے، اچھے آدمی ہیں، لیکن یہ ایک مرتبہ بازار میں چلتے ہوئے کھا رہے تھے. سوال ہے نا، اخلاق میں ایک پوائنٹ ہے، کہیں سے چلتے ہوئے آدمی کھا، بیعت بھی ہے نا. اسی لیے ہم مشہور سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری ایک صاحب کے پاس گئے حدیث لینے کے لیے. وہ صاحب کو دیکھا کہ وہ کچھ بالٹی رکھے ہوئے تھے اور گھوڑے کو کہہ رہے تھے کہ چلا آپ میرے سامنے گھاس کھا لے، حالانکہ اس میں گھاس نہیں تھا. وہ گھوڑے کو ٹھکا کے اپنے قریب لانا چاہتا تاکہ پکڑ لیں. تو امام بخاری نے کہا نہیں یہ آدمی ہے ڈاؤٹ فل ہے. اندازہ لگائی کہ کس لیول کے لوگ رہے ہوں گے جو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کی ہے. تو پہلا کنڈیشن ہے کہ آدمی عدل ہو. نمبر 2 کنڈیشن ہے کہ ضبط ہو اس کے اندر. ضبط مطلب اس کا حفظ، یادداشت صحیح ہو. کہیں یادداشت اس کا کمزور نہ ہو، کہیں یادداشت میں اسے غلطی تو نہیں کی ہے. یہ لکھ کر حفاظت کرتا ہے یا پھر اس کا ذہن اتنا تیز ہے، لکھ کر حفاظت کرے تو کم گریڈ ہو جاتا ہے اس کا ذہن اسے یاد ہو. اور یہاں تک نوٹ کرتے ہیں کہ ایک فلاں ہیں صاحب جن کا نام ہے عبداللہ بن لہیعہ، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن آخری زمانے میں بڑھاپے کی وجہ سے دماغ تھوڑا ہل گیا، تو اس کے بعد انہوں نے احادیث میں آگے پیچھے کر دیا. تو کریکٹ وہ سال سے پہلے جو کچھ بھی لیتے ہیں وہ سال کے بعد چیک کر دیں پھر، ہے نا. اس حد تک جو ایکیوریسی ہے. اور کہتے ہیں کہ فلان صاحب اچھے راوی ہیں، بہت اچھے آدمی تھے، لیکن اچانک ان کی لائبریری جل گئی، اور لائبریری جلنے کے بعد ان سے بہت ساری غلطیاں ہونا شروع ہو گئی. ایک اچھے خاصے صاحب تھے، بیمار پڑے، بیماری کے بعد ان کے اندر فلاں چیزیں آ گئی. تو اس طریقے سے ساتھیوں یہ حفظ چیک کیا کرتے تھے اور کمپلیٹ وہ ڈیٹیلز ان کے پاس ہوتے تھے. تو دوسرا کنڈیشن یہ ہے ضبط صحیح ہو، عدل ہو، ضبط ہو، اور اس کے بعد کہیں پر بھی یہ چین ٹوٹا ہوا نہ ہو. چین ٹوٹا ہوا سے مراد کیا؟ امام بخاری ہیں 250 ہجری کے آس پاس کے ہیں، ان کے استاد ہیں وہ 200 ہجری کے ہیں. تو امام بخاری ان کے استاد سے ملے ہیں، دونوں ایک ہی زمانے میں رہے ہیں. کون سی بستی میں رہے، دونوں سے ملاقات ممکن تھی. دونوں نے حج میں ملاقات کیا، مدینہ میں ملاقات کیا، بغداد میں ملاقات کیا، دمشق کہاں ملاقات کیا، دونوں میں ملاقات ثابت ہے کہ نہیں ہے نا. یہ ساری چیزیں رکھ کے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کنیکٹڈ ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک صاحب تھے 200 ہجری کے، اور یہ روایت کر رہے ایک صاحب کے جن کی وفات ہو گئی 80 ہجری میں، 100 سال پہلے. کہیں گے بھائی ڈسکنیکٹڈ ہے، یہ کب ان سے ملاقات کیے ہیں؟ ملاقات کرنے کی کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس طریقے سے کنیکشن کو فالو کیا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے فن حدیث، علوم حدیث ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں اگر کوئی آدمی بولنا چاہے تو اس کے سر کے داڑھی کے پورے بال پکنے کے بعد ہی آدمی کو سبجیکٹ سمجھ میں آتا ہے. یعنی اتنا وقت اسے لگانا پڑتا ہے، اتنا گہرا علم ہوتا ہے. آئرے غیر نٹو خیر بچوں کا کھیل نہیں ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کوئی دو ہی گفتگو کے لیے حدیث ضعیف جی میرے ساتھ میں نہیں آیا. تمہارے دماغ کے جو ہے کیا بتاؤں میں، لعنت اترے تمہارے دماغ میں. آپ نے ایک ہی مجلس میں ضعیف قرار دیا. یہ تجھے 25 سال اس میں کھپا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی ان چیزوں پر گفتگو کرتے ہوئے؟ بہرحال یہ چین کہیں پر بھی کنیکٹ نہ ہو، اور چین ٹوٹ جائے تو دیکھتے ہیں کہاں ٹوٹا ہوا ہے.
اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا پھر نیچے راوی کے پاس، بیچ میں کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے. ہر ٹوٹنے کا ایک نام ہے، ہر قسم کے ٹوٹنے کا ایک نام دیا ہوا ہے نا. اب بعض ایسے بھی راوی ہوتے ہیں وہ تو اپنے استاد سے سنے ہیں، انہوں نے ان کے استاد سے سنا ہے، لیکن یہ استاد تھوڑے بدنام ہیں. ان کا اگر میں نام لوں تو لوگ میری حدیث نہیں لیں گے، تو یہ کیا کر دیں گے، سیدھے ایک استاد کو سکپ کر کے اوپر والے استاد سے نقل کر دیں گے. اس قسم کی حرکت کو کہتے ہیں تدلیس. اس قسم کی حرکت کو کہتے ہیں تدلیس، ہے نا. ایک بہت بڑے زبردست عالم ہے، محدث ہیں، جن کا نام ہے شعبہ بن حجاج. وہ کہتے ہیں کہ میرے نظر میں تدلیس زنا سے بدتر ہے. تدلیس زنا سے بدتر. یہ کیسے آپ چھوڑ کے روایت کرتے ہیں؟ اچھا، تدلیس کرنے کی بھی شروط ہیں، ایک لمبی گفتگو ہے. تو یہ عزیز ساتھیوں، یہ کنیکشن کو چیک کیا جاتا ہے. اگر کنیکشن ٹھیک ہے تو اس روایت کو آپ کہتے ہیں صحیح الاسناد. تو 3 کنڈیشنز ہو گئے، عدل، ضبط، اور اس کے بعد اتصال السند، سند کنیکٹڈ ہو. اس کے بعد یہ 3 جیسے کنڈیشنز پورے ہو گئے. اس کے بعد 2 کنڈیشنز آتے ہیں جس کے لیے آدمی کو بہت گہرائی کا علم چاہیے. پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ یہ حدیث میں شذوذ نہ ہو. شذوذ کا مراد کیا ہے؟ کہ یہ جو حدیث روایت کرتے ہیں، ان کے زمانے میں جو دوسرے لوگ تھے جو انہی کے استاد کے پاس پڑھے ہیں، کہیں ان کی باتیں ان کی بات میں مخالفت تو نہیں ہے؟ 10 ایک بول رہے ہیں، یہ صاحب آ کے کچھ اور بول رہے ہیں، ہے نا. تو اسے کہتے ہیں شذوذ. اور حدیث میں شذوذ نہ ہو، یہ بھی چیک کرتے ہیں. اور اس کے بعد نمبر 5 ہو گیا علت. اس کے تو بہت ہی کم دنیا میں ماہرین، محدثین تو 1000 ہیں، زیادہ ہیں، اس میں مٹھی بھر ہیں جو علت کے ماہر ہیں، ہے نا. علماء العلل کہتے ہیں، علت جاننے والے. نمبر 5 کیا ہے؟ حدیث میں کسی بھی قسم کی علت نہ ہو، نہ متن میں نہ سند میں، نہ متن میں نہ سند میں. علت یہ جو ہے کہیں نہ کہیں سے نکل آئے گی، جسے ماہر جو ہوتا ہے وہی پہچان سکتا ہے. اور علت پہچاننے والے محدثین میں نے جیسے بتایا گنتی کے چند ہیں، جس میں امام بخاری، امام ترمذی، امام دارقطنی، ایسے بعض محدثین ہیں جو علماء العلل کہتے ہیں، جو احادیث کی علت کو جانتے ہیں، احادیث کی علت کو جانتے ہیں. ایک مرتبہ امام بخاری کے درس میں بیٹھے ہوئے تو امام بخاری نے ایک روایت سنائی. تو امام مسلم نے سن کے ہنس کے کہا کہ استاد صاحب، آپ جو چین سنا رہے ہیں اس میں تو 10 لوگ ہیں، میرے پاس وہی حدیث ہے، اس میں 6 لوگ ہیں. تو امام بخاری کہتے بتاؤ حدیث. تو انہوں نے حدیث بتائی. تو امام بخاری نے سن کے کہا اللہ کی قسم اس میں 3 علتیں ہیں. کہا اس میں 3 علتیں ہیں جو تم نہیں جانتے. امام مسلم ترس گئے، کہا کہ اللہ کے لیے سنائیے. امام بخاری نہیں سنائے، کیونکہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے، ہے نا، وہ کام کیا جس کے لیے سزا دی گئی. سنائے نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے پیر پکڑا اور کہا کہ اے استاد الاساتذہ، استادوں کے استاد، محدثین کے محدث، اللہ کے لیے بتا دیجئے. تو امام بخاری نے بعد میں 3 علتوں کو گنوایا، کہا کہ یہ حدیث میں 3 علتیں ہیں. تو یہ جو علت جو کمزوری ہے، اس کے ماہرین گننے چنے کم ہوتے ہیں، اور یہ فیلڈ ہی بہت ہی گہرا ہے، ہر آدمی کا کام نہیں ہے. تو دیکھیے حدیث کو صحیح قرار دینے کے لیے یہ 5 کنڈیشنز کا پورا ہونا ہے. تو آخری جو کنڈیشن ہے، اس کے لیے تو آدمی کو خطرناک اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ جو ہے نا حدیث کو صحیح و ضعیف بتا سکتا ہے. تو یہ 5 کنڈیشنز اگر کسی حدیث پر منطبق ہو تو اس حدیث کو کہتے ہیں صحیح. اگر اس میں کنڈیشن نمبر 2 کیا ہے؟ ضبط. آدمی کا حفظ، لکھ کے یاد کیا ہے، یا پھر ایسے ہی یاد ہے، یا پھر یادداشت اس کا مضبوط ہے، کمزور ہے، فلاں ہے. اس میں اگر راوی کو 60% مل جائے، اب 100 کا مارکس سمجھیے نا، راوی کو 60% مل جائے تو اس قسم کی روایت کو کہتے ہیں حسن. اس قسم کی روایت کہتے ہیں حسن. یعنی باقی 4 کنڈیشن تو ہونی چاہیے، صرف دوسرے کنڈیشن میں تھوڑی بہت گنجائش ہے. اب یہ گنجائش میں اگر کوئی حدیث اترے تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث حسن. اور 5 کنڈیشن میں کہیں پر بھی کچھ بھی خامی ہو تو حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف ہو جاتی ہے. اب ضعیف ہے نا، کہاں ضعیف؟ کہاں یہ حدیث ضعیف راوی کی وجہ سے ہے، یا پھر سند کٹ ہونے کی وجہ سے ہے، یا پھر علت ہونے کی وجہ سے ہے، یا پھر شذوذ ہونے کی وجہ سے ہے، یا پھر کس کی وجہ سے ہے؟ ہر وجہ کے لیے ایک حدیث کا نام ہے. تو ایسے کتنی ویرائٹیز نکلتی ہیں؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں 300 ویرائٹی ہیں صرف ضعیف کے. کتنے ہیں؟ 300 ویرائٹی ہیں صرف ضعیف کے. تو یہ ایک بہت بڑا سائنس ہے، اور کسی بھی دنیا کے کسی بھی قوم کے پاس یہ سائنس نہیں ہے جو ہم مسلمانوں کے پاس ہے. ایک ایسا سائنس ہے، ایسا علم ہے جس سے صرف مسلمانوں کو اللہ نے دیا ہے، جس کے ذریعے سے صحیح خبر، جھوٹی خبر، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر سکتے ہیں.
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج کے نیوز میں جو آپ نے بات پڑھی اس سے زیادہ اتھینٹک ہماری احادیث ہیں، کیونکہ اس میں جو انوالومنٹ ہے، اس میں جو محنت ہے، جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، دور دور تک جھوٹ کی گنجائش نہیں۔ تو اگر حدیث میں 5 کنڈیشنز پورے ہوں تو حدیث صحیح ہے، کنڈیشنز مار کھائے تو حدیث ہو جاتی ہے ضعیف۔ تو احاد کی جو روایتیں ہیں ان میں آپ کو صحیح ہیں، ان میں ضعیف ہیں، ان میں ہے حسن۔ آپ نے متواتر سمجھ لیا، احاد سمجھ لیا۔ اب چلیے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو سنت کا انکار کرتے ہیں نا، ان میں ایک ایسی ویرائٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم متواتر کو مانیں گے، احاد کو نہیں مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم متواتر احادیث کو مانیں گے، احاد روایتوں کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ سب سے پہلے کہنے والے ایک باطل فرقہ جسے قدریہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے۔ ایک دوسرا فرقہ ہے جس کا نام معتزلہ، یہ فرقے نے بھی اسی کا دعویٰ کیا، اور شیعہ بھی یہی کہتے ہیں۔ شیعہ بھی ان کے پاس دین کیا ہے؟ متواتر ہے، احاد روایتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ احاد روایتیں میں اگر ماننا ہے تو کون ہونا چاہیے؟ پورے سند میں اہل بیت ہونا چاہیے۔ ہاں لیجیے، ہے نا، پورے سند میں جو ہے نا پورے جا کے علی پر پہنچنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے بیٹھ کے پورے سیٹ اپ کے ساتھ روایتوں کو، سندوں کو بنا کے فکس کیا ہوا ہے، روایتوں کو بنا کے فکس کیا ہوا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی پر جھوٹ بولا گیا تو وہ ہے امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا۔ ان کے پاس یہ ان کی بہت بڑی، کیونکہ یہ بھی آل رسول ہیں، ان کے چھٹے امام ہیں، تو ان کی ہر روایت یہیں ختم ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ان سے جو روایتیں نقل ہوئے گنتی کے چند ہیں، ان کے پاس ہزاروں ہیں۔ کہاں سے لائے بھائی؟ یہ ضرورت نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ آل بیت ہو بس۔ اس کے بعد جو بھی کہا گیا صحیح ہے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے سورہ علی ہے، اس کے بعد سورہ فاطمہ ہے، قرآن میں فلاں ہے فلاں ہے، ان روایتوں میں ساری چیزیں ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ جو احاد کے انکار کرنے والے یہ پرانے زمانے سے چلے آ رہے، اور آج بھی ان کی کچھ کم تعداد نہیں ہے، احاد کو نہیں مانتے۔ اچھا، ایک ویرائٹی، اب اس کے اندر ویرائٹی کی ایک ویرائٹی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم متواتر روایت کو مانیں گے، احاد کو بھی مانیں گے، لیکن احاد اگر عقیدے سے جڑی ہوئی ہے نہیں مانیں گے۔ ہم جانتے ہیں ہمارا دین کس پر کھڑا ہوا ہے؟ دین کے 4 حصے ہیں۔ پہلا ہے عقیدہ، دوسرا ہے اخلاق، تیسرا ہے معاملات، چوتھا ہے عبادات، ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے دین کے 4 حصے ہیں، 4 ڈویژنز ہیں۔ پہلا عقیدہ، ایمانیات، اس کے بعد اخلاق، اس کے بعد معاملات لین دین، شادی بیاہ، تجارت، دھندا، ایک دوسرے کے درمیان جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معاملات، اور نمبر 4 کیا ہے؟ عبادات، جو بندے اور رب کے درمیان کی ہے۔ تو یہ ہمارے جو دین کے 4 ڈویژنز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ احاد کو ہم ہر جگہ مانیں گے لیکن عقیدے میں نہیں۔ اچھا، یہ کون کہتے ہیں؟ یہ بڑے ٹیکنیکل لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں، جتنے بھی ہندوستان میں بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں پر یہی پڑھایا جاتا ہے۔ آپ دیوبندی کہیے، آپ ندوی کہیے، آپ فلاں کہیے، بڑے بڑے نام گنوائیے، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ عقیدے میں احاد کو نہیں مانیں گے۔ بھائی صاحب، عقیدے میں احاد کو نہیں مانیں گے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ عقیدہ بہت ہی ضروری چیز ہے، دین کی بنیاد ہے، اس کے بغیر انسان نہیں ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان ہو نہیں سکتا ہے۔ عقیدہ بہت ہی ضروری ہے، تو اس کے لیے وہی خبر ہم لیں گے جس میں یقین ملتا ہو۔ یقین کس سے حاصل ہو؟ علم یقین کس سے ملتا ہے؟ آپ نے سنا متواتر سے۔ تو ہم عقیدے میں احکامات میں ٹھیک ہے، احاد کو مان لیں گے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہم محکام میں احاد کو مان لیتے، لیکن نہیں، عقیدے کی بات آئے تو نہیں مانیں گے، کیوں؟ عقیدہ بنیاد ہے، اس لیے ہم صرف ان باتوں کو مانیں گے یقین پر باتیں اترتی ہیں، انہی چیزوں کو ہم لیں گے۔ جبکہ یہ جو کہنا بے بنیاد ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے بلکہ قرآن میں، احادیث میں پڑھتے ہیں تو ان میں احاد کی روایتوں میں، یعنی اگر کوئی 2 3 4 گنتی کے چند لوگ اگر کوئی بات پہنچاتے ہیں تو ماننے کا حکم ہے، ماننے کا حکم ہے۔ سمپل سی ایک مثال دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے تو اچانک لڑکی آ کے کیا کہا؟ ان ابی یدعوک، ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ تم ایک آئی ہو، ہے نا، میں کیسے نبی ہوں، میں کیسے تیری بات مان لوں؟ یہ نہیں کہا کہ جاؤ پوری گروپ لے کر آؤ، ہے، چلے گئے، ایک کو بلایا چلے گئے، ہے نا۔ اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھا کہ نہیں لکھا؟
لکھا، بڑے بڑے بادشاہ جو ہے ان کے پاس خط لے کر گئے، اور کیسی باتیں لے کر گئے خط میں؟ کیسی باتیں تھی؟ دین کی بنیادی باتیں تھی خط میں، ٹھیک نہیں تھی؟ دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ خط لے کے گئے کس کے پاس؟ ہرقل کے پاس، اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامتی سے رہو گے، اسلام نہیں قبول کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ عقیدے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، عقیدے کی بات کیا ہے؟ اس میں ایمانیات ہو، اللہ سے، ملائکہ سے، کتابوں سے، آخرت سے، تقدیر سے جڑی ہوئی باتیں، علم غیب سے جڑی ہوئی باتیں، یہ ساری باتیں عقیدے سے جڑی ہوئی، یہی دین کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا خط دے کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات بھیج رہے ہیں؟ عقیدے کی بات بھیج رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن ہو، اس میں یہ فرق نہیں کیا جاتا تھا کہ ایک آدمی ہو، متواتر ہو، آحاد ہو، خبر اگر صحیح ڈھنگ سے پہنچی جائے مان لیا جائے، یہی اصول تھا۔ قرآن ہو کہ حدیث، اور بہت ساری مثالیں دیکھیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کو بھیجا، ایک اکیلے تھے، قاضی بنا کر بھیجا، اور یہ حکم دیا کہ اے معاذ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو کیا ہے؟ اہل کتاب ہے، جیسے ان کے پاس پہنچو تو پہلے کیا کرو؟ انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلاؤ، انہیں نماز کی طرف بلاؤ۔ جب وہ ان چیزوں کو مان لے تو کہو کہ اللہ نے تمہارے پیسوں میں زکوٰۃ فرض قرار دیا گیا ہے، ان زکوٰۃ کو مالداروں سے لو اور غریبوں میں بانٹ دو۔ عقیدہ، ایمان، نماز، یہ سب کیا ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب عقیدے کی باتیں۔ اور لے کر گئے کون؟ ایک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آدمی کو بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا ہے؟ یہ ایک آدمی اگر عقیدے کی بھی باتیں لے جائیں، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسے سنیں۔ اگر ایک آدمی عقیدے کی باتیں لے جائے، اگر وہ سننا معتبر نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک افراد کو کبھی بھیجتے نہیں۔ اب یہ دیکھیے قبلے کا ہی معاملہ لے لیجئے، اچانک قبلے کا حکم نازل ہوا، اللہ نے کہا کہ چلو فوراً اسی حالت میں تم لوگ کیا ہیں؟ مکے کی طرف سورت دیکھ کے نماز پڑھو، مکے کی طرف رخ کر لو۔ عصر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع میں ایسے ہی پلٹ گئے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی حکم نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو خبر پہنچائی، کہا کہ جاؤ مسجدوں میں اعلان کرو۔ گنتی کے چند مسجد تھے، قباء بھی مسجد تھی، کہا کہ جا کے لوگوں میں اعلان کرو۔ ایک صاحب خبر لے کر آئے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگوں قبلے کی تبدیلی ہو گئی، اب مکے کی طرف نماز پڑھنا، تو لوگ نمازی کے حالت میں پلٹ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ کتنے لوگ آئے ہیں؟ ایک آئے ہیں کہ پوری گروپ آئی ہے، یہ کی بات کیسے ہم مانیں گے؟ ایک کی بات تو ہمیں یقین نہیں مل سکتا۔ یہ بحثیں نہیں ہوئی۔ آدمی، معتبر آدمی اگر آپ کو خبر پہنچاتا ہے، ایک ہو کے دو، عقیدہ ہو کے احکامات، آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کو ماننا پڑے گا۔ ایک مثال لے لیجئے، جب شراب حرام قرار دی گئی تو کہا جاتا ہے کہ ابو طلحہ، ابی بن کعب اور دوسرے حضرات عشاء کی نماز کے بعد وہ بیٹھے تھے، اور ہم جانتے ہیں اسلام میں شروع میں شراب پیتے تھے، جاہلیت کا طریقہ، عرب کے لیے پانی جیسا ہے شراب، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتے ہیں۔ تو اسلام نے شراب کی حرمت سٹپ بائی سٹپ نازل کی، تدریجاً۔ پہلے کہا گیا کہ بھائی نماز کی حالت میں مت جاؤ، اس کے بعد یہ کہا کہ اس میں جو ہے اچھائی نہیں، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ حرام ہے۔ تو ہر لیول کو جو ہے ان کے ذہنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے اس کا حکم نازل کیا۔ اب یہ ہے کہ یہ تین صحابہ بیٹھ کے شروع کر رہے تھے، اتنے میں وہاں پر ایک لونڈی دوڑ کر آئی، آ کر کہی الا ان اللہ حرم الخمر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جو شراب رکھی ہوتی انڈیل دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک لونڈی آ کر کہے تو ہم کیسے مان لیں، چلو چیک کرتے ہیں، نہیں کیا تو فوراً ان چیزوں کو مان لیا گیا۔ یہ جو کہتے ہیں، بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ جو بھی بڑے بڑے نام نہاد حضرات ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ عقیدے کے باب میں کہتے ہیں کہ ہم کیا نہیں مانیں گے؟ آحاد کی روایتوں کو نہیں مانیں گے۔ دھڑلے سے کہتے ہیں ہے نا، اللہ، خاص طور پر اللہ کی صفات کی باتیں آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کلتا یداہ یمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ اب ہاتھ کہنے کے ساتھ ساتھ ہم ہمارے ہاتھ کے تعلق سے سوچنا نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کی صفات ہے، اللہ ہی اس کی حقیقت جانتا ہے۔ ہم معنی سمجھتے ہیں، ہم معنی سمجھتے ہیں، حقائق نہیں جانتے۔ تو جو دو ہاتھیں کا ذکر آیا ہے اللہ کے دو، جیسے قرآن میں بھی آیا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روک لیا آدم کو سجدہ کرنے سے پہلے جسے ہم نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا، جسے ہم نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا۔ تو یہ کہتے ہیں اگر ایسی روایتیں آئیں ہے نا جس میں اللہ کی صفات کا ذکر ہو،
اللہ کے ہاتھ، اللہ کے آنکھ، اللہ کے پیر، بعض صفات احادیث میں ہیں، تو ان احادیث کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم مان نہیں سکتے۔ کیوں بھائی نہیں مانیں گے؟ کیونکہ یہ احاد ہیں، اور اللہ کی صفات کا دھڑلے سے کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں۔ کیا مطلب تعویل کرنے کا؟ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں جگہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی والوں کو چاہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یحب، یہ لفظ ہے قرآن کے اندر۔ آپ یہ جائیں گے، یہ جو نام نہاد مدارس ہیں وہاں کی جو تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، ان تفاسیر میں بڑے آسانی سے لکھ دیں گے کہ ان اللہ یحب سے معنی ہے ان اللہ یثیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب دے گا۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کو چاہتا ہے، تو یہ کہیں گے چاہتے کا لفظ نہیں لکھیں گے، کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کو اجر دیتا ہے۔ کیوں بھائی چاہتا ہوا لکھنا تمہارے لیے دقت کیا ہے؟ کہیں گے کہ نہیں، چاہنا جو ہے نا یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ اللہ کے ساتھ کیوں ہوگا؟ بھائی آپ کا دماغ کیوں لڑا رہے ہیں؟ وہاں پر لفظ یحب ہے، بول دیجئے، کیوں نہیں بولتے؟ کہیں گے نہیں، یہ اللہ کی صفات ہم مانتے نہیں ہیں۔ ارے اللہ کی صفات ہم مانتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا الرحمن علی العرش استوى، 7 جگہ، اور احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اس لونڈی نے کہا فی السماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے رہا کر دو، یہ تو اللہ سے مومنہ عورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ عقیدہ ہے، قرآن نے اس عقیدے کو پیش کیا، احادیث میں جا بجا اس حدیث کو پیش کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو نام نہاد لوگ ہیں دیوبند کے، یہاں دوسرے علاقوں کے، انہیں آپ کہتے ہوئے سنیں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ بھائی صاحب یہ احادیث کیا ہے؟ نہیں، یہ احادیث احاد ہے نا، ہم نہیں مانیں گے۔ ارے واہ! تو عقیدے میں خطرناک کھوٹ عزیز ساتھی، اسے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ لوگ ان سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی تو اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ نہیں، عقیدے میں کھوٹ ہے، عقیدے میں منہج میں کھوٹ ہے۔ یہ جو دیوبندی حضرات ہیں وہ عقیدے میں اشعری ہیں۔ اشعری کون ہے؟ عقیدے کی باتوں میں احاد روایتوں کو مانتے نہیں، حدیث صحیح ہیں، بخاری میں، مسلم میں، کہیں گے کہ نہیں احاد ہیں، ہم عقیدے میں نہیں مانیں گے، اوپنلی کہیں گے، کوئی دقت نہیں انہیں کہنے میں۔ حالانکہ ان کے بعض لوگ ہیں جو بعد میں وہ درست ہو گئے، انہوں نے اس کا انکار کیا ہے نا، لیکن آج بھی بڑی تعداد انہیں یہی عقیدہ ان کے اندر پڑا ہوا ہے، اور وہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے نا ہر حدیث کو مانتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے 2 آنکھ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی پنڈلی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے فلاں فلاں صفات ہیں۔ اگر ایسے کہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مخلوق جیسا ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے سلف کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، وہ تو اللہ کو انسان کی شکل دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس لیے یہ مجسمہ ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں مجسمہ، یعنی اللہ کو جسم دینے کی کوشش کرنا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی احادیث میں، قرآن میں جن صفات کا ذکر آیا ہے ہم انہی صفات کا بیان کریں گے، اور جو صفات کا ذکر نہیں آیا ہے ہم ان چیزوں کو صفات مانتے نہیں ہیں، کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے، احادیث میں نہیں ہے۔ اب جیسے کہتے ہیں کہ جسم ہے، اللہ کے لیے کہیں پر بھی جسم کا لفظ استعمال ہوا ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں کہیں گے بھائی؟ نہیں کہیں گے۔ احادیث میں اللہ کے لیے ہاتھیں ہیں، ہم کہیں گے کہ ہاتھیں ہیں۔ آپ جب ہاتھ کہتے ہیں تو آپ فوراً مت سمجھیے کہ ہاتھ انسان جیسے ہیں، فلان جانور جیسے ہیں۔ اللہ کے ہاتھیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے کیسی ہاتھیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جبکہ لفظ ہاتھ کا آیا ہے ہم کہیں گے کہ ہاتھ ہے، وہ کہیں گے نت کہو، ہاتھ کہو گے تو کیا ہو جائے گا؟ تم انسانوں کے ساتھ تشبیہ کر رہے ہو، اسے کہتے ہیں تشبیہ، اور تشبیہ کریں گے تو کفر میں گر پڑو گے۔ ہم کہیں گے کہ ہم نے تشبیہ کیا ہی نہیں، ہم نے صرف الفاظ کے معنی بتائے اور ہم نے تشبیہ کیا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ایسے کہو گے تشبیہ بھی گر جاؤ گے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تم اسے تشبیہ مانتے ہو تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس میں تم ہی تشبیہ میں گرے ہوئے ہو۔ تو یہ عزیز ساتھیوں، یہ خطرناک اختلاف ہے، اور یہ دیوبندی ہو گئے، ندوی ہو گئے، جو بھی جو اب بڑے مشہور مدارس کے نام گنواتے ہیں، یہ سارے کے سارے اشعری عقیدہ رکھنے والے، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے۔ قرآن میں اللہ کے نام ہیں، کہتے ہیں کہ نام ہے لیکن معنی نہیں۔ بھائی صاحب عربی میں کہتے ہیں کہ عربی میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن معنی مانیں گے تو تشبیہ میں گر جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تشبیہ میں نہیں گریں گے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا۔ یہ اشعری عقیدہ ان کے گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اور یہ دیوبندی حضرات کے پاس اسی طریقے سے وہ لوگ سلوک میں خطرناک تصوف نقشہ بندی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تصوف کے بارے میں انشاءاللہ فتنے پر ہماری گفتگو ہوگی، انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں ہم اس سے لے کر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ تصوف کیا چیز ہے، صوفیزم کیا چیز ہے،
اور ہندوستان میں اس نے کیا گل کھلائے اور اس کے اندر کہاں کہاں خطرناکیاں ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ جو دیوبندی حضرات ہیں یہ لوگ ہیں نا نقشہ بندی صوفی ہیں، یہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ لوگ نقشہ بندی صوفیت کی ایک شکل ہے۔ ان کے ہاں یہ جو 5 اصول بیان کیے جاتے ہیں یہ نقشہ بندی کے ہیں، اور لوگوں کو جاتے ہیں لے کر جا کر کہتے ہیں کہ نماز فلاں فلاں نہیں، وہ ہے نا ایک طریقے کے انداز میں انہیں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ وہ جو بھی زکریا کاندیلوی کہیے اب جو کچھ بھی ہے وہ سب ہے نا تصوف ان کے گٹھی میں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ عقیدے میں اشعری ہیں، سلوک میں جو ہے صوفی ہیں، اور فقہ میں حنفی ہیں، ہے نا۔ اور کون سی باتیں بتائیں گے آپ؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ حنفی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کوئی صفت کی تعویل نہیں کی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تصوف ایسے نہیں تھا جو آپ بتا رہے ہیں، ہے نا۔ آپ حنفی بننا چاہتے ہو مکمل حنفی بنیے۔ اگر ابو حنیفہ کی اگر ٹھیک سے اتباع کرنے والے تو وہ ہم ہیں، جیسے ابو حنیفہ کی عقیدہ ہے وہ ہمارا بھی عقیدہ ہے نا، جیسے امام شافعی کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ائمہ اربعہ ان کے عقائد پورے یہ سلف الصالحین کے نہج پر تھے، ان کے پاس یہ تصوف نہیں تھا، یہ تصوف تو بعد میں آیا، یہ اشعری عقیدہ یہ تو بعد میں آیا، ہے نا۔ یہ ساری جو باتیں جن میں لوگ اٹکے ہوئے ہیں، جن سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور کوشش کرنے کے بعد کئی مرتبہ ہار گئے، اسی بھول بھلے میں پڑھ کے عزیز ساتھیوں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ان کے پاس گمراہیاں ہیں۔ وہ ظاہری طور پر آپ دیکھیں گے حدیث کو مانیں گے، کہیں گے بھائی قرآن حدیث ہی کو ہم مانتے ہیں، ہم بھی کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں۔ ہم کہیں گے کتاب و سنت کو پورا مانیے، جیسے ماننا چاہیے ویسے مانیے، جیسے سلف الصالحین نے مانا ہے ویسے مانیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کب کے ہیں؟ اب پرانے زمانے کے 150 ہجری کے پاس ان کے پیدائش ہے نا۔ امام بخاری وغیرہ سے پہلے کے انہوں نے اپنے زمانے میں کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو آحاد کی روایتوں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ آحاد کی روایتوں کو ماننا ایمان میں سے ہے۔ اور انہوں نے کتاب لکھا جس میں 300 روایتوں کو نقل کیا اور یہ ثابت کیا کہ احادیث جو آحاد ہیں اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو بڑے خطرناک الفاظ کیے استعمال کیے، بعض لوگوں نے تو سیدھے دین سے بھی نکال دیا ہے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، اس لیے میں آپ کے سامنے ساری باتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیسے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کیسے غیر ضروری مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک قسم ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر باتیں بتائی، اور بھی گفتگو ہے، میں سمجھتا ہوں زیادہ علمی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم فیوچر میں اس موضوع کو لے کر تفصیل سے انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے۔ ابھی ہمارا اسٹوڈیو وغیرہ بن جائے تو اس میں انشاءاللہ ہر نقطے کو لے کر جہاں جہاں گہرے اختلافات ہیں اور جہاں جہاں ٹھوس علم کی ضرورت ہے ان چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو کر کے ان چیزوں کو ریلیز کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے ایک ویرائٹی کو دیکھ لیا، پہلے آپ نے دیکھا پورے سنت کا انکار کرنے والے، بعد میں آپ نے دیکھا آحاد کا انکار کرنے والے، بعد میں آپ نے دیکھا آحاد کا انکار کرنے والے عقیدے میں، ہے نا۔ اور ان میں ہی بعض لوگ ایسے ہیں جو جب چاہے عقیدے میں بعض روایتوں کو لے لیتے ہیں اور بعض جگہ انکار، کوئی بیس نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ جیسے دیکھیے آدم علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے ملنا، دونوں کی جو گفتگو ہے تقدیر کو لے کر، اس حدیث کو مان لیتے ہیں حالانکہ وہ آحاد ہے، کہتے ہیں کہ نہیں اسے ماننا ضروری ہے اس لیے مان گئے۔ ارے بھائی صاحب دوسری کہتے ہیں نہیں وہ نہیں مانیں گے۔ ارے کب مانیں کب نہیں مانیں گے وہ تو بتائیے نا آپ کا رول، کس بنیاد پر کریں آپ؟ جب چاہے مان لیا، جب چاہے انکار کر دیا۔ تو ان کے ایک بہت بڑے جو جسے وہ امام مانتے ہیں، امام رازی ان کا نام ہے، انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چلیے ایک ویرائٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم حدیث کو تو مانیں گے، پوری حدیث کو مانتے ہیں، لیکن بعض حدیثیں عقل میں نہیں چڑھتی، بعض حدیثیں عقل میں داخل نہیں ہوتی، ہمیں ان کا جو ہے ماننے کے لیے دقت ہے۔ کیسی مثال؟ بھائی 2-3 مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے بخاری وغیرہ میں ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے تو دوسرے دن وہ طلوع ہوتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، کبھی کہے گا کہ اچانک جا، جہاں سے تو غروب ہو وہاں سے نکل جا، تو اس دن وہ مغرب سے نکلے گا۔ یہ صحیح روایت، انکار نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ سورج ہے، صرف یہ جو آپ کی جو زمین ہے یہی گھومتی رہتی ہے، یہ اس کے گھومنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دن اور رات ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہے؟ خطرناک کانٹرڈکشن ہے، ہمارے دماغ بات نہیں چڑھتی۔ ان کے جوابات کب لکھے گئے ہیں؟ 1400 سال پہلے لکھ دیے گئے ہیں، 1300 سال پہلے لکھ دیے گئے۔ ایک بہت بڑے محدث جن کا ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث تمہیں ظاہری طور پر کانٹرڈکشن دکھے لے کر آؤ، میں جمع کے دیتا ہوں۔ حدیث صحیح ہے، سند صحیح ہے نا، تو کانٹرڈکشن ممکن ہے، کانٹرڈکشن آپ کے دماغ میں ہے،
آپ کے دماغ میں ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہے نا، بعض چیزیں آپ کے اندر خامی ہیں، احادیث میں کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو لے لیجیے، اس تعلق سے اہل علم جواب دیا، بھائی آپ کو جب سجدہ کہا گیا تو آپ سیدھے آپ کا سجدہ سمجھ گئے، آپ جو سجدہ کرتے ہیں بھائی صاحب، جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے سجدے الگ ہیں۔ یہ جو پرندے اڑتے ہیں، اللہ نے کیا کہا، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہے کوئی چیز اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرغے کا بانگ دینا تکبیر کہنا ہے، مینڈک کو مت مارو وہ تو تسبیح گنتا ہے، یہ جو آواز جسے سن کے آپ پریشان ہوتے ہیں وہ تسبیح گنتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو آپ جیسے کرتے ہیں عبادت، دوسرے ویسے ہی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں جو مخلوق بنائے وہ اپنے انداز سے کرتے ہیں، ان کا سجدہ بھی ہے، ان کا ذکر بھی ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے انداز سے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کا انداز کیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ سورت سجدہ کرتا ہے تو کیسے اس کا سجدہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آپ جس سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ کرنا ضروری بھی نہیں۔ اچھا، یہ سوال بنیادی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب یہ زمین گھومتی ہے اس لیے یہ جو ہے صبح شام کا مسئلہ آتا ہے، تو یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی بات معلوم نہیں تھی؟ حالانکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ فلاں جگہ رات ہو تو فلاں جگہ دن ہوتا ہے، انہیں بھی معلوم تھا، ایسا نہیں کہ نہیں معلوم تھا، ان لوگوں کو معلوم تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنایا اس لیے سنایا کہ یہ جو سورج ہے اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے، یہ جاتا ہے نا، جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جاتا ہے سے مراد وہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ جاتا ہے، اسکول میں بیٹھ کر لے کے نکل گئے، وہ نہیں ہے ادھر، ہے نا، جانا سے مراد وہ نہیں ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں میرے رب کے پاس جاتا ہوں، سے مراد کیا ہے؟ نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو جانے سے مراد یہ نہیں کہ نکل کے بیگ نکال لے کے، ہے نا، یہ مراد نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ ایک جاتا ہے سجدہ کرتا ہے، تو آپ فوراً وہ مت سوچئے نا، یہی تو مسئلہ ہے، ہمارے دماغ میں تشبیہ پڑا ہوا ہے نا، آپ اس کی تشبیہ مت کریے، اسے جیسے حدیث میں کہا گیا ہے ویسے مان لیجئے۔ اگر ماننا نہیں ہو رہا، پریشانی دقت ہے، تو کام کیوں کرتے ہیں بھائی صاحب؟ سب کام کر لیں گے آپ، ہو سکتا ہے ہر آدمی پورا کام کر لے سکتا ہے، ممکن ہے آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، پائلٹ بھی بن جائیں گے، بیوقوف بھی بن جائیں گے، عقل مند بھی بن جائیں گے، سب بھی بن نہیں سکتے بھائی صاحب، بعض چیزیں ہو نہیں سکتی، ہر آدمی ہر چیز نہیں کر سکتا، بعض چیزیں آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو کیا کریں گے آپ؟ فوراً اعلان کرنا شروع کر دیں، کہو بھائی مجھے سمجھ میں آتی، چھوڑو میں جو جانتا ہوں کر لیتا ہوں۔ ہر آدمی ایسے ہی تو کرتا ہے، وہ نہیں کرتے لوگ، اس کے جو ہے فتنہ نہیں، جماعتیں شروع کر لیتے ہیں، پوری جماعت صرف ایک حدیث کے واسطے کھڑی ہے، ارے واہ، ہے نا، بعض لوگ نبوت کا دعویٰ کر دیں کیونکہ انہیں ایک حدیث سمجھ میں آ گئی، اس میں کچھ نیا سمجھ میں آ گیا، انہوں نے ایک جماعت شروع کر دی، وہ مہدی کا دعویٰ کر لیا، فلاں فلاں عجیب و غریب تاریخ میں واقعات ہوئے ہیں۔ تو بہرحال عزیز ساتھیو، یہ حدیث کا معنی یہی ہے۔ اگر اب یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، دقت ہوتی ہے، تو کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جائیے جو چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی اس پر عمل کرتے جائیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ عقل مند لوگوں کو کلیئر کٹ بات سمجھ میں آ گئی، سجدہ وہ سجدہ نہیں، جانا وہ جانا نہیں، تو پھر سجدہ کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے بہتر، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آپ وہ سجدہ سمجھ کے کنفیوژن میں مت رہیے، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث اسی طریقے سے ایک حدیث ہے بخاری میں کہ ایک مرد بندر ایک عورت بندر سے زنا کر دیتا ہے اور پورے بندر مل کے اسے رجم کرتے ہیں۔ اس کی روایت کرنے والے عمرو بن میمون ایک تابعی ہیں، انہوں نے روایت کی، بخاری میں ہے۔ اب یہاں پر فوراً انہیں موقع مل گیا ٹھٹا مذاق کرنے کا، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب دیکھو، زنا رجم کرنا یہ سب انسانوں کے لیے ہے، بنی آدم کے لیے، یہ انہی کو تکلیف ہے، یہ مکلف ہیں، جانور تھوڑی ہیں، ان میں کہاں زنا ہے، ان میں کہاں رجم ہے، کیا جانور بھی شادی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو پھر یہ کیا بات ہے؟ حدیث میں بات سمجھ میں نہیں آئی تو بخاری میں ضعیف ہو گئی، تو ضعیف تو پھر انکار کریے، معاملہ وہ نہیں ہے، تھوڑا علمی انداز سے سمجھیے، اہل علم کے راستے پر چلیے، منمانی مت کریے۔ پہلی بات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں، یہ موقوف روایت ہے، عمرو بن میمون جو تابعی ہیں وہاں تک یہ پہنچی ہوئی ہے۔ عمرو بن میمون وہ انہوں نے جو دیکھا وہ بیان کیا ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو دیکھا وہ بیان کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے۔ یہ ان روایتوں میں سے جنہیں معلق کہتے ہیں یا پھر موقوف کہتے ہیں، جو تابعی یا پھر تبع تابعی تک روایت پہنچ جاتی ہے۔ امام بخاری ان چیزوں کو لاتے ہیں، ان کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے، کوئی دوسری چیز دکھانی ہوتی ہے۔
یہاں پر عمرو بن میمون جو تابعی تھے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ تعجب، ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا کہ جس میں بندر ایک بندر کو رجم کر رہے ہیں اور فیمیل بندر کو رجم کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے زنا کیا، نعوذ باللہ۔ ایک دوسری روایت میں ابو بکر اسماعیلی کی مستخرج میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ عمرو بن میمون ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے میں، تو کہیں انہیں رکنے کا موقع ملا تو رکے تو سامنے انہیں بندر نظر آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بندر پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نوجوان بندریا پڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، ایک آدمی کہہ رہا ہے میں، آپ کہیں گے جھوٹ، بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، تو مانیے نا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، یعنی ان کی زندگی کا ایک عجیب ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں سے ایک دوسرا نوجوان بندر آیا، اس کے ساتھ یہ بندریا چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد آئے تو یہ جو بوڑھا بندر تھا اٹھا، اس نے سونگا تو اسے پتا چل گیا، تو اس نے چیخا تو سارے بندر جمع ہو گئے اور سبوں نے ان دونوں کو رجم کر کے مار دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو دیکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ جانور میں رجم ہو سکتا ہے، اور بخاری میں روایت موجود ہے۔ تو فوراً ان لوگوں کے لیے موقع مل گیا ٹھٹا مذاق اڑانے کے لیے، اور انہوں نے کیسی کیسی باتیں کہہ ڈالی۔ سمپل سی بات ہے، عمرو بن میمون کا تجربہ ہے۔ اور بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ جہاں ان کے 7000 احادیث ہیں، ان میں 125 سے زیادہ ایسی حدیث ہیں جنہیں کہتے ہیں معلق، موقوف روایتیں، یعنی انہیں معلوم ہے کہ تابعین تک ختم ہوتی ہیں، وہ روایت کو تابعی تک تو سند صحیح ہے، اور تابعی کے اس قول کو لاتے ہیں، وہ کسی دوسری چیز کی دلیل اسے پکڑنا چاہتے ہیں۔ یہ الگ ہی گفتگو ہے بخاری کی، وہ کیسے کیسے دلیل پکڑتے ہیں، ایک ایک لفظ کو کیسے کیسے بیان کرتے ہیں، یہ الگ ہی دنیا ہے، یہ جو اسے پڑھتے ہیں انہیں کو معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، ہاں بخاری میں ہے، یہ ایک صحابی، ایک تابعی کا تجربہ ہے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ سمجھ میں بات؟ اس طریقے سے بہت ساری دوسری بھی روایتیں۔ اچھا، یہ بھی ایک روایت، یہ بھی جو ہے مسلم کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ملک الموت آئے، کہا کہ چلیے ہمارے ساتھ چلیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا لگا تو ان کی آنکھ نکل گئی، اور وہ آنکھ لے کے اللہ کے پاس بھاگے اور شکایت کی، تو اللہ نے ان کی آنکھ کو فکس کر دیا۔ اس کے بعد کہا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بچڑا لے جاؤ، کہو کہ موسیٰ آپ اپنا ہاتھ اس بچڑے پر رکھو، تمہارے ہاتھ تلے، انگلی تلے جتنے بال لگیں گے، ان بالوں کے ایک بال کے بدلے 1 سال، اتنی زندگی تمہارے لیے ہماری طرف سے۔ تو جانور لے گئے، موسیٰ سے کہا، تو موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ تو اللہ کے پاس چلا، تو چلو ابھی چلتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ساتھ چلے گئے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے مار کے آنکھ ہی نکال دی۔ اچھا، ویسے انبیاء بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ہے نا، بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک تماچا لگا، وہ تو صاحب ختم ہی ہو گئے تھے، ہے نا۔ اور انبیاء بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ہے نا، جسمانی طاقت بھی غیر معمولی ہوتی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی سفر میں عبداللہ بن رواحہ اور ایک صحابی تھے، تو تینوں کے ساتھ ایک جانور تھا، تینوں بدل بدل کے اس میں سوار ہو رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، تو اس کے بعد ان کا ٹرن ختم ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے تھے، تو دو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں اترتے ہیں، آپ بیٹھیے ہم چلیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں سے کمزور نہیں ہوں میں، نہ تم دونوں سے بوڑھا ہو گیا ہوں، ہے نا، میں تم سے طاقتور ہوں، تم سے زیادہ چل سکتا ہوں، چلو بیٹھو ایسا۔ تو انبیاء جو بڑے طاقتور ہوتے ہیں، تو موسیٰ کو لگایا تو ان کی آنکھ نکل گئی۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی ملک ہے، روحانی ہے وہ، ہے نا، نورانی ہے، اللہ نے نور سے بنایا، ان کی آنکھ کیسے ہوگی؟ کیسے موسیٰ علیہ السلام مار سکتے ہیں؟ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کمرے میں تھے، اچانک آ گئے تھے، اور یہ آئے تھے انسان کی شکل میں۔ اور ہماری شریعت میں، ان کی شریعت میں قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے گھر میں جھانکے بغیر اجازت کے، آپ نے اس کی آنکھ توڑ ڈالی، جائز ہے۔ شریعت میں بغیر اجازت کے کسی نے آنکھ آپ کی کھڑکی کھولا، جھانکنے کی کوشش کی، تو آپ نے اندر سے کچھ پھینکا، اس کی آنکھ پھوڑ گئی، تو کوئی دیت نہیں ہے، آپ نے جو بھی کہا صحیح کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل جائے آپ کئی لوگوں کی آنکھیں پھوڑ دیں، ہے نا۔ ہمارے معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کوئی جھانک رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے کچھ راڈ پھینکا، بچ گئے تھے وہ۔ بعد میں کہا کہ ان گھروں میں پردہ اس لیے کہ آدمی اپنی نظروں کو چھپائے، تم سیدھے سیدھے ڈال کے آنکھ دیکھ رہے ہو۔ تو کسی کے گھر میں جھانکنا، کسی کے بغیر اجازت کے داخل ہونا، بغیر اجازت کمرے میں داخل ہونا جائز نہیں اسلام میں، آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر وہ اچانک کمرے میں آ گئے، تو ان کی شریعت میں تھا کہ آنکھیں پھوڑو، تو موسیٰ نے پھوڑ دیا، ہے نا۔ اور اس کے بعد وہ آئے تھے انسان کی شکل میں، اور آپ جانتے ہیں فرشتے کیا ہیں، عام طور پر انسان کی شکل میں آتے تھے، اور بنی اسرائیل میں یہ ہوتا تھا کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ہیں،
اب ہمارے یہاں شریعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا تعجب سے دیکھا جاتا ہے فرشتے کو، ہے نا. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے تھے. بنی اسرائیل میں کیا تھا، وہ فرشتوں سے ملتے تھے انسانوں کی شکل میں. انبیاء علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ فرشتے ہیں، اور وہ دیکھتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے. یہ ہوتا تھا بنی اسرائیل میں، ان کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. تو وہ آئے تھے انسان کی شکل میں، تو بغیر اجازت کے آ گئے تو انہوں نے آنکھ پھوڑ دی، ہے کہ نہیں. تو انسان کی شکل میں بغیر اجازت کے اندر آ گئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے شریعت کی تطبیق کی، اور یہاں پر اس میں کچھ قباحت ہے ہی نہیں. تو یہ کہنا کہ نورانی، بھائی انسان کی شکل میں آئے تھے، انسان کی شکل میں آ سکتے نہیں آ سکتے ہیں، آئے ہیں. انسان کی شکل میں آئے تو ایک آنکھ ہی ہوگی، انسان کی دو آنکھیں، وہ تو دو آنکھوں سے آئے ہیں. یا پھر آنکھ کے بغیر کیسے آئیں گے؟ انسان کی شکل میں آئے تو آنکھیں ہوگی، ناک ہوگا، منہ ہوگا. تو اس طریقے سے ساتھیوں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو ظاہری طور پر دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آتی، عقل کو نہیں چڑھتا، انکار کرتے ہیں. تو اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے، جو بھی احادیث صحیح ہیں ان کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن نہیں، کوئی تعارض نہیں. اور جو بھی تعارض دکھتا ہے انسان کے دماغ میں ہے، اور جن کے پاس اللہ نے گہرائی سے علم دیا ہے وہ ان دونوں حدیثوں کو الگ الگ کر کے سمجھا سکتے ہیں، اور اس پر کب کا کام ہوگا. ایسی کتابیں لکھی گئی، الاختلاف الحدیث، المختلف الحدیث، ہے نا. اور اس کے بعد امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جس میں جو بھی احادیث ظاہری طور پر دکھتی ہیں کہ بھئی کانٹرڈکشن ہے، اسے فوراً حل کر دیا گیا ہے. صحیح احادیث، صحیح آیات ایک دوسرے سے کانٹرڈکشن نہیں کرتے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیرا. یہ جو اللہ کی شریعت ہے یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے آئی ہوتی تو اس میں ڈھیر سارے اختلافات ہوتے، ڈھیر سارے کانٹرڈکشنز ہوتے. جب اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے تو جان لو کہ صرف یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، کسی دوسرے مخلوق کی طرف سے نہیں ہے. تو یہ چند باتیں تھیں عزیز ساتھیوں، یہ احادیث کے انکار کے متعلق ہم نے سرسری آپ کے سامنے ان باتوں کو لانے کی کوشش کی. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں جو بھی کہا، جو بھی سنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو ہمیشہ صحیح راستے میں، صحیح نہج میں، صحابہ کے راستے میں رکھے، اور موت ہمیں اسی حالت میں دے. ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال تو کریے گا انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ حدیث قدسی بولتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ شاید کل کی یا پھر پرسوں کی مجلس میں یہ سوال پوچھا گیا تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. حدیث قدسی یہ ایسی حدیث ہے جس کے راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ سے. اس حدیث میں ایسے ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ نے کہا، اور وہ الفاظ قرآن میں نہیں ہوں گے، وہ الفاظ قرآن میں نہیں ہوں گے. تو اسے یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ وہی غیر قرآن سے بھی آیا کرتی تھی. تو حدیث قدسی کیا ہے؟ جس کے راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہیں گے کہ اللہ نے کہا، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. اور نارمل جو حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی صحابی روایت کریں گے، صحابی کہیں گے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلان چیز ان کے مجلس میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی یا پھر اس پر ٹوکا. اس قسم کی باتیں آپ کو ہوں گی عام احادیث میں. حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ نے کہا. اب یہ جو حدیث قدسی ہے اس کے کتنی تعداد میں ہے؟ بعض لوگوں نے اس 1000 تک پہنچایا ہے. صحیح اس میں 150 سے زیادہ نہیں ہے. حدیث قدسی صحیح حدیث قدسی 150 سے زیادہ نہیں ہے. یہی حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی اور قرآن میں فرق ہے. قرآن وہ الفاظ قرآن کے، اس کی تلاوت ہوگی، اسے طہارت شرط ہے چھونے کے لیے، اور قرآن کی ہر آیت چیلنج ہے، چیلنج ہے نا، ہر آیت چیلنج ہے. لیکن حدیث قدسی اور حدیث ایسی نہیں ہے. حالانکہ تینوں اللہ کی طرف سے ہیں، تینوں اللہ کی طرف سے ہیں. اور حدیث قدسی میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ نے کہا. ہو سکتا ہے کہ وہ الفاظ اللہ نے اتارے ہوں لیکن قرآن میں نہیں ہیں. اور یہ جو احادیث ہیں، جو نارمل احادیث ہیں، اس میں اللہ کے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہو سکتے ہیں، کسی محدث کے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں. کیونکہ حدیث کو مختصر کر کے روایت کرنا جائز ہے. 2 پیج والی حدیث ہے، اسے مختصر کر کے 2 لائن میں سنایا، مختصر کرے محدث نے اپنے الفاظ ڈال دیے. الروایہ بالمعنی جائز ہے. تو احادیث میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہی ان میں فرق ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو 4 امام ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو مانو، چاروں کو مت مانو، چاروں کو مانو گے تو بھٹک جاؤ گے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ ان اماموں کو ماننا کیا مطلب، ان کے فتووں کو ماننا کیا مطلب؟
یہ موضوع ہے فقہ کا اور اصول الفقہ کا. جو آدمی اصول الفقہ کے سبجیکٹ کو پڑھے گا تو اسے ان کے حقائق معلوم ہوں گے. تو جو آدمی اس کا ایکسپرٹ ہے، فقہ پڑھتا ہے، اصول الفقہ پڑھتا ہے، دین پڑھتا ہے، اسے یہ باتیں بتانی چاہیے. اس میں یہ جو سائنس ہے، اس کے اندر جو باتیں ہیں فقہی باتیں، وہ اسے پڑھتا ہے اور اسے سکھایا جاتا ہے کہ بھائی اسے کیسے ڈیل کرنا چاہیے، ہے نا. یہ باتیں لا کے عوام سے کہیں گے کہ اپنے آپ کو حنفی کہو، اپنے آپ کو شافعی کہو، کیا مطلب، کیا فائدہ کیا ہو گیا؟ الٹیمیٹلی آپ کو یہی تعلیم دینی چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں. بس عوام کو اتنا سکھائیے. آپ اپنے آپ کو حنفی شافعی عوام کی سطح پر کہنے سے کیا فائدہ؟ اگر وہ اپنے آپ کو حنفی کہیں، کیا اصول حنفیہ کو جانتے ہیں، ان کے قیاس کے طریقے کو جانتے ہیں، احادیث سے استدلال کرنا، آیات سے استدلال کرنا، کیا یہ عوام اسے سمجھ سکتی ہے؟ سمجھ نہیں سکتی. یہ گہرے علم کی باتیں ہیں. تو یہ جو 4 اماموں اور ان کے فقہ کی باتیں، مذہبی فقہ مذہب کی باتیں، یہ سب علمی باتیں ہیں. جو آدمی اس میدان کا ہے وہ ان چیزوں پر گفتگو کرتا ہے. ورنہ جنرل پبلک کے لیے کتاب و سنت کو مانے اور ایک عالم سے فتویٰ پوچھیں جس پر ان کا اعتبار ہو. عالم کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے پاس تقویٰ ہو، دین پر عمل کرتے ہوں اور وہ اپنی باتوں کو دلیل سے پیش کرتے ہوں. یہ 2 چیز دیکھیے گا. کسی بھی عالم سے آپ فتویٰ لینا چاہتے ہیں، ان کے جو ہے باتوں کو سننا چاہتے ہیں، 2 چیزیں. ایک پہلے تقویٰ سے مراد اللہ کا ڈر، نماز کی پابندی، حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے، اچھے اخلاق والے. اور نمبر 2 اپنی بات دلیل سے پیش کرتے ہیں کہ نہیں پیش کرتے ہیں. یہ 2 کنڈیشن دیکھیے، اس کے بعد جائیے ان سے آپ فتویٰ پوچھیے، اس پر عمل کرتے جائیے. اگر آپ اسے گہرائی سے پڑھنے چاہتے ہیں تو اس کے بھی دروازے جائیے، پڑھیے. پڑھنے کے بعد اس پر گفتگو کریے. نہ آپ اسے پڑھتے ہیں، نہ آپ جو ہے فلاں چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سیدھے ایکورڈ اپنے آپ کو فلاں کہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حنفی کہیں شافعی کی کیا فرق پڑ گیا بھائی؟ آپ بھی قرآن کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے، تو پھر یہ بولنے کی کیا ضرورت؟ وہی سے کیا آپ کو فرق معلوم ہو گیا؟ بڑھ کے آپ کو کیا فرق؟ حنفی جو نہیں اسے مانتے ہیں، شافعی اسے مانتے ہیں. یہی ہے فقہ ان کی. امام حنفی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ، یہی فقہ ہے. وہ تو سمندر ہے. فقہ شافعی سمندر ہے. ایسے بڑے بڑے مسائل وہ جو ہے وہ حل کیے ہیں. بڑے بڑے لیول کے حکومت کی سطح کے مسائل، لڑائی کے میدان کے مسائل، بڑے بڑے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اور وہاں پر اس کا حل نکالا جاتا ہے. صرف ایک مسئلے سے جڑا ہوا نہیں ہے. تو عوام کا یہ کہنا کہ بھائی ہم فلاں مذہب سے ہیں، فلاں سے، یہ غیر ضروری ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہر آدمی کو، ہر مسلمان کہنا چاہیے کہ میں کتاب و سنت کا پابند ہوں. اور کون سے عالم سے پوچھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. اس عالم سے پوچھیے، عمل کرتے جائیے. اب یہ جو مسائل پر گفتگو کرنا ہے، اس پر جو ڈسکس کرنا ہے، اہل علم کا کام ہے. بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آ تو خاموش رہ جائیے. اگر آپ کو پڑھنے کی خواہش ہو تو وقت لگائیے، پڑھیے. تو یہ ساری باتیں اگر ہمارے دماغ میں اتر جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو فقہ کے جو مذاہب ہیں، ہاں یہ مذاہب ہیں اور یہ جو ائمہ ہیں ان کی محنتیں ہیں. یہ اصل کیا ہے کہ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کے بہت سارے شاگرد تھے. شاگردوں نے ان کے فتووں کو ریکارڈ کیا. یہ وہ فقہا ہیں جنہوں نے ان مسائل کا حل نکالا جن کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں ہے. ایک نیا مسئلہ پیش آیا جس کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں ہے، تو انہوں نے کتاب و سنت کے اصول کی بنیاد پر اس مسئلے کا حل پیش کیا. تو ہر زمانے میں ہزاروں کے مسائل پیش آتے ہیں. تو یہ ایسے بڑے بڑے علماء تھے جن کے پاس ہزاروں کے شاگرد تھے. اللہ نے انہیں شہرت دی علم کی وجہ سے. تو لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے اور یہ فتویٰ دیتے تھے اور ان کے فتووں کو حکومت لیتی تھی. وقتی حکومت لے کے اسے امپلیمنٹ کرتی تھی. امام حنیفہ کے فتوے بنو امیہ کے زمانے میں اور اس کے بعد عباسیہ زمانے، ان کے فتووں پر عمل کیا جاتا تھا. یہ اگر فتویٰ دیں گے تو کل کسی کا سر اڑا دیا جائے گا. ہما اور آپ کی مجلس جیسی نہیں ہے. یہ کہیں گے تو کل جو ہے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ فتوے دیتے تھے، اسے حکومتیں لیتی تھیں. تو ان فتووں کو جمع کر دیا گیا اور فتوے دینے کے ان کے طریقوں کو ریکارڈ کیا گیا اور اسی کو آگے چل کے مذہب کہا گیا ہے. تو اس میں اور بھی بڑی تفصیل ہے، مختصر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. واللہ اعلم. ہاں، سوال کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو پیسے دینے ہیں اور یہ صاحب جنہیں پیسے ملنے والے ہیں انہوں نے نیت کر لی کہ بھائی آپ مت دو، میں زکوٰۃ سے کاٹ لیتا ہوں. اس کی مثال ایسی ہو گئی کہ آپ ایک مرتبہ فجر کی 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت سنت پڑھ لی، دوسرے دن آئے بولا کہ میں آج فجر نہیں پڑھتا ہوں، وہ 2 رکعت کاٹ لو، ہے نا. ایسی مثال ہے. تو زکوٰۃ کو نکالنی ہے. زکوٰۃ جو ہے کاٹنے کا نام نہیں، آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. آپ کے پاس جو پیسے ہیں اسے آپ نکالیے، کٹوائیے مت. تو یہ جو کاٹتے ہیں بالکل طریقہ صحیح نہیں ہے.
زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، نکالنا پڑے گا، واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو 4 مسلک تھے اس میں احاد حدیث کو روایت فرق تھا، فقہی مسائل میں کوئی فرق نہیں، فقہی مسائل میں کوئی فرق نہیں، واللہ اعلم۔ فطرہ، اچھا زکوٰۃ الفطر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من التمر وصاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا، ایک صاع کھجور کا، 1 صاع جو کا، ہر آدمی پر، چاہے وہ غلام ہو، رہا شدہ ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، سب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ تو زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ یہ آدمی عید اگر کل ہو، معلوم ہو گیا، تو اس سے جو عید کی رات ہے، اس رات میں عید کی نماز سے پہلے غریبوں تک اسے پہنچائے۔ اب یہ کیا پہنچائے؟ یہ جو ہے 3 کلو جو بھی آپ کھاتے ہیں اس میں سے 3 کلو آپ نکالیں، 1 مسکین کو پہنچائیں۔ اگر آپ کے گھر میں 6 لوگ ہیں تو 6 لوگوں کے طرف سے 6 × 3 18 kgs آپ نکالیے، کسی محتاج کے ہاتھ میں دے دیجیے، یہی ہے زکوٰۃ الفطر۔ تو 2.5 کلو بھی ہے، 3 کلو بھی ہے، صرف یہ کہ آپ 3 کلو دے دیجیے، اور وہ دیجیے جو آپ کھاتے ہوں، آپ جو چاول کھاتے ہیں، یا آپ جو گیہوں کھاتے ہیں، آپ جو سامان کھاتے ہیں اسے آپ دیجیے، اور یہ غذا کی شکل میں دینا زیادہ افضل ہے، پیسوں کی شکل سے۔ پیسوں کی شکل ہے نا اتنا زیادہ صحیح نہیں ہے، آپ غذا کی شکل میں مسکینوں کو، محتاجوں کو دے۔ کون دے گا؟ جیسے آپ کو بتایا، ہر مسلمان دے گا جس کے پاس 1 دن کے کھانے کا انتظام ہو اور 1 دن کے رہنے کا انتظام ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہو، ہے نا، اس کے پاس 1 دن کے کھانے پینے کے سامان ہے تو وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا۔ جس کے پاس 1 دن کے بھی کھانے کا انتظام نہیں ہے، 1 وقت کے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، وہ فقیر ہوگا، مستحق ہوگا، اسے یہ لینا جائز ہے۔ تو یہ ہے 3 کلو کا ہے، اسے آپ جو ہے، آپ جو دھان کھاتے ہیں، جو چاول کھاتے ہیں، وہ نکالیے، دے دیجیے۔ اور بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس میں جو ہے نا چاول ڈال دیے، تھوڑا تیل ڈال دیا، تھوڑا جو شکر ڈال دیا، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ یہ اماؤنٹ جو ہے، یہ تو 3 kg کیا سمجھیے کہ آپ 150 روپے آ رہے ہیں، تو 150 روپے ہم نے تھوڑا چاول لے لیا، تھوڑا گیہوں لے لیا، تھوڑا سیویاں لے لیا، تھوڑا تیل لے لیا، اور آپ نے دے دیا، بالکل جائز ہے۔ آپ نے 1 آدمی کو 10 کا زکوٰۃ الفطر دے دیا، ہے نا، یہ زکوٰۃ الفطر کو آپ نے بانٹ کے 4 لوگوں کو دے دیا، یہ سب صورتیں جائز ہیں انشاءاللہ۔ لیکن عید کی نماز سے پہلے آپ کو یہ چیزوں کو دینی ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، مجلس ختم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو بھی کھایا، جو بھی سنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔